علی بھائی، ایک مفتی صاحب نے آپ کے سب کے پیچھے نماز پڑھنے والے موقف کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا کہ حضرت عثمان نے جب یہ فرمایا تھا حضرت عثمان کے سب کے پیچھے نمازیں پڑھو، تو وہ حضرت علی پڑھا رہے تھے. حضرت علی پڑھا رہے تھے نا میرے بھائی، تو وہ صحیح بخاری میں تو حضرت علی کا ذکر موجود نہیں ہے. وہ جس روایت سے لے کے آتے ہیں وہ روایت بالکل الگ ہے. اب میں وہ زبان کھولنا نہیں چاہتا، نہ اس سوال کو میں انٹرٹین کروں گا، اس کو ویڈیو میں سے بھی کاٹ دوں گا. وہ میں نے صرف راز کی بات قاسم بھائی کو بتائی ہے کہ ہم یہ باتیں کیوں نہیں ویڈیو میں کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے قاسم بھائی؟ خیریت ہے؟ اچھا مرزا اس ویڈیو میں کیا آپ کا تذکرہ کر رہا ہے؟ نام تو یہی بولا ہے اس نے. تو اگر آپ کا تذکرہ کر رہا ہے تو کون سی راز کی بات تھی جو اس نے آپ کو بتائی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا منگول، ظالم، جاہل، جیلمی، چھوکرا، وقت کا دجال، جھوٹا، جس کے سرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا علمی اور تحقیقی رد لکھا، 30 سے زیادہ حدیث کا وقف اور سکم بیان کیا کہ کس طرح یہ ضعیف حدیثیں بیان کرتا ہے، کس طرح احادیثوں کے متن میں تحریفات کرتا ہے. میں 11 سال اس کے ساتھ رہا ہوں، جیلم کا رہائشی ہوں، 11 سال اس کا قریبی ساتھی رہا ہوں. جب اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا تب سے آغاز کیا اور 2022 میں اس سے اعلان برات کیا، جان چھڑائی. ابھی میرا کسی فرقے، کسی جماعت، گروہ سے کوئی تعلق نہیں، بالکل ان چیزوں سے نکل چکا ہوں. اس ویڈیو کلپ پہ انجینئر کہہ رہا ہے کہ راز کی باتیں بتائی میں نے قاسم بھائی کو. تو بھائی کوئی راز کی نہیں باتیں بتائی، جھوٹ بول رہا ہے. بخاری کی روایت اور مصنف عبدالرزاق کی روایت سیم ہے، سیم سند ہے، سیم اس کا متن ہے. صرف وہاں پر امام کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں وہ امام کون تھے؟ وہ مولا علی تھے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے امامت کروائی. تو بالکل یہ جھوٹ بولتا ہے. کوئی راز کی نہیں بات بتائی تھی، بلکہ اس کی میری یہاں شدید لڑائی ہوئی تھی کہ یار یہ بھی روایت پیش کرنا. بخاری کی روایت پیش کرتا ہے کہ عثمان کے دور میں جب مسجد نبی پر قبضہ ہوا تو عثمان سے پوچھا گیا کہ ہم کیا کریں، اس ٹائم بدعتیوں کا، باغیوں کا امام ہے. تو عثمان نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو. تو یہی روایت جب المصنف عبدالرزاق میں آتی ہے تو سیم راوی ہے، سیم متن ہے، تو وہاں حضرت علی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے امامت کروائی. تو میں نے کہا یار یہ کھل کے روایت کیوں نہیں بیان کرتی ہو؟ پبلک کو دونوں رخ کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ ایک طرفہ سٹوری سنا کر لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ تو اس طرح کی میری اس کے ساتھ بڑی سخت تلخ کلامی ہوئی تھی، جس وجہ سے کہا تھا کہ ہم ایسی روایتیں نہیں بیان کر سکتے. پبلک جو ہے وہ پھر ساری صورتحال کو سمجھ جائے گی. یعنی کہ اس کا نقطہ نظر جو ہے نا کہ صحابہ کے بارے میں بکواسیات کرنا یا لوگوں کو گمراہ کرنا، اہل بیت کی محبت کا چورن بیچنا، وہ واضح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ حق و سچ کی توفیق دے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. میرا مقصد کسی کے بارے میں جھوٹ بیان کرنا نہیں ہے، اللہ کو جان دینی ہے. میں اس ٹائم تمام فرقوں سے بالکل سائڈ پہ ہوں، کیونکہ اس انجینئر مرزا نے بڑی دھمکیاں دی مجھے، پولیس کی، ایجنسیوں کی، بڑا ڈرایا دھمکایا. اگر میں نے جھوٹ بولا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. جی ناظرین، دیکھ لیا آپ نے مرزا کس قدر کس بیانی سے کام لیتا ہے. جس قاسم بھائی کا مرزا نے نام لیا، میں نے انہی سے رابطہ کیا تو انہوں نے جواب دیا. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ وائس کر دیں اور میں آگے اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس لیے ان کی وائس ان کی اجازت سے ہی یہ آپ کے سامنے شیئر ہوئی ہے. تو جواب آپ نے سن لیا، حقیقت آپ کے سامنے آ گئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک اور ویڈیو میں مرزا نے یہ حدیث خود بیان کر رکھی ہے. اندازہ کریں ان دنوں میں الموطا امام مالک میں، مصنف عبدالرزاق میں ملتا ہے، جب عید کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علی عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے. حضرت عثمان کو تو نہیں وہ نکلنے دیتے تھے، مسجد میں بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. حضرت علی کے پیچھے نماز وہ پڑھ لیتے تھے. ظاہر حضرت علی کا ایک سٹیٹس بھی تھا نا اہل البیت ہونے کی وجہ سے. مصنف عبدالرزاق کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے آ کر سوال کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس بات میں حرج محسوس ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نماز ادا کروں
یعنی جو باغی ہیں جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ نماز ادا کرنے میں وہ حرج محسوس کر رہے تھے، تو اس کی اجازت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ان کے ساتھ نماز ادا کر لیا کرو، باقی جو غلط عمل کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ شریک نہ ہوا کرو۔ تو مرزا نے یہ روایت، عام طور پر مرزا اس روایت کو چھپاتا ہے، بیان نہیں کرتا، اور بار بار اس چیز کو اچھالتا ہے کہ جی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا پوچھا گیا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ بار بار وہ پہلو تو اس نے بیان کیا، وہ بات اس نے بار بار بیان کی، اس روایت کو عام طور پر مرزا ذکر نہیں کرتا، چھپاتا ہے۔ باقی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اجازت دی بھی تھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی، تو وہ مجبوری والی صورتحال تھی۔ مجبوری کی صورت میں تو کسی بھی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز ہو جاتی ہے،